عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک صحابی کے گھر ایک حدیث لینے، تو پتہ چلا کہ وہ گھر میں ہیں، دروازہ نوک نہیں کیا اور باہر ہی بیٹھے رہے۔ سارا دن گزر گیا، اب خبر ملی کہ نماز ظہر کے لیے نکل کے جائیں گے، تو بس چادر سی لے کے وہیں پڑے رہے۔ گرد ہوا چلتی رہی، گرد سر پر پاؤں بدن پر پڑتی رہی، اور جب ظہر کے قریب وہ صحابی نکلے تو پوچھا اے آل رسول، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، آپ کے سگے چچا زاد ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، صحابی تو ہیں ہی مگر چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ مجھے پیغام بھیجا ہوتا تو میں آپ کے پاس آ جاتا۔ اب اکابر صحابہ میں سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے عرض کیا نہیں، چونکہ طلب حدیث کی مجھے تھی، یہ آداب سکھائے، طلب مجھے تھی اس لیے میں آیا۔ ایک حدیث لینے کے لیے رحلت کرتے، ایک صحابی مدینہ طیبہ سے چلے، دمشق پہنچے، ملک شام میں، کہاں؟ جامع مسجد اموی، دمشق میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک حلقہ ارد گرد بیٹھا ہے، آپ اپنا حلقہ درس میں درس دے رہے ہیں۔ صحابی مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، انہیں پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث حضرت ابو الدرداء کے پاس ہے، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنی تھی۔ وہ سند نازل کے طالب ہوتے تھے کہ براہ راست سنیں، کم واسطے کے ڈائریکٹلی سنیں جنہوں نے حضور سے سنا ہے، لمبی سند نہ ہو تو براہ راست ان کے منہ سے سنیں جنہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے۔ حلقے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ رحلت کر کے آئے، مسافر ہیں، ایک دن کی رحلت، سفر پہ کئی دن لگ گئے، مگر جن کے لیے گئے ان کی مجلس میں ایک ہی دن بیٹھے۔ میری بات سمجھے؟ پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہیں؟ میں نے سنا آپ کے پاس ایک حدیث ہے، میں نے سنا آپ کے پاس ایک حدیث ہے، وہ لینے آیا ہوں۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سلیمان الدارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت آگے کرتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ سچ بات ہے؟ آپ کا کوئی کاروبار یہاں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اللہ، ان پر یہاں کسی سے رشتہ دار سے ملنے تو نہیں آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی سے ملنے نہیں آیا ہوں۔ اللہ۔ پھر پوچھا کہ کسی اور غرض نے آپ کو یہاں بلایا ہو، کوئی درمیان میں اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی ہو؟ انہوں نے کہا کوئی اور کام نہیں، آپ سے حدیث سن کے واپس چلا جاؤں گا۔ کہا اللہ۔ ان کا بازو پکڑا، کھینچا اپنی طرف، کھینچا اور سنایا کہ اگر آپ نے پھر اس لیے سفر کیا ہے تو میں آقا علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں آپ کو جو میں نے آقا سے سنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص طلب علم کے لیے میری رضا کی خاطر سفر کرے، اس کے دوران سفر اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری روایت حدیث میں آتا ہے، اسی طرح سفر کر کے صحابی آئے، پوچھا حدیث کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حدیث میں آپ کی صرف اور کسی غرض سے نہیں آیا، آپ سے محبت کرتا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، صرف کس لیے؟ انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ، اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا صحیح بات ہے؟ اس سے ابھی تابعی نے بھی کہا اللہ، پھر انہوں نے کہا اللہ، انہوں نے کہا اللہ، پھر انہوں نے کہا اللہ، انہوں نے کہا اللہ، پھر کھینچ کے سنایا اللہ رب العزت نے پھر کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری وجہ سے جس سے کسی سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی، اور جس کے لیے میری محبت واجب ہو گئی پھر اس کے نتائج اور برکات بیان کی کہ جب اللہ کی محبت جس کو مل گئی تو جنت کا حقدار ٹھہرا۔ ایک ایک حدیث لینے کے لیے سفر کرتے، دمشق گئے، واپس پلٹ گئے پھر مدینہ طیبہ۔ اس طرح ائمہ سفر کرتے ایک سبق سیکھنے کے لیے، اور ان کے آداب ہوتے۔ پھر جب ہم سفری ہوتی ہے، ہم بولیے، تو اس کے آداب ہوتے ہیں۔
آپ رفقا ہیں. میں آج کی اس پہلی نشست میں رفقا، یہ رفاقت ہے جو ہم سفری ہے، آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کے آداب بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. آپ ایک سفر کے سالک ہیں تو آپس کے تعلق کے آداب ہیں. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.